السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر انتہائی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے پہلے تو انسان بنایا، پھر اس کے بعد انسانوں میں بھی وہ بنایا جو افضل ترین انسان ہیں۔ فرمایا ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان بنایا، پھر مسلمان کے اندر ہمیں ایک اور خصوصیت دے دی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر انتہائی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی جانور بنا دیتا یا کوئی دوسری مخلوق بنا دیتا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہم عاجز ہیں۔ اللہ ہم سب کو پالنے والا ہے، تو اللہ ہی خالق ہے، تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم انسان بن گئے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام کی دولت سے نوازا۔ اگر ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، اگر ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی بھی کافر کے گھر پہ پیدا ہو جاتے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ کا کام تھا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام دیا۔ پھر اس سے بڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا۔ یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کو جب بتایا جاتا تھا کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے یہ فضائل ہیں، ان کے یہ معاملات ہیں، جب ساری چیزیں ان کو پتہ چلتی، بتائی جاتی، تو وہ انبیاء ہوتے ہوئے وہ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوتے، کاش۔ وہ انبیاء ہیں، انبیاء کا مقام اللہ کے بعد ہے، اور وہ انبیاء اس بات کی تمنا کرتے تھے، اس بات کی وش کیا کرتے تھے، اس بات کی آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہو جانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جناب امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ ہر نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے، اس نعمت کے بارے میں صحیح عقائد رکھے جائیں، اس نعمت کے بارے میں صحیح نظریات رکھے جائیں۔ یہ ہے نعمت پر شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بچپن سے ہی نابینا پیدا ہوتے ہیں،
یا بچپن سے تو نہیں، بعد میں نابینا ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ نظر کی دولت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ تو اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کا ان آنکھوں سے اللہ کا ذکر کیا جائے، ان آنکھوں سے قرآن مجید پڑھا جائے، ان آنکھوں سے اچھے کام دیکھے جائیں، ان آنکھوں سے اچھے اچھے کام، اچھی چیزیں دیکھی جائیں۔ اور اس کی ناشکری کیا ہے آنکھوں کی؟ ان آنکھوں کو غلط جگہ استعمال کیا جائے، ان آنکھوں کو غلط طریقوں پر، غلط راستوں پر لے کر جایا جائے، یہ ناشکری ہے ان نعمتوں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ اچھا اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری نعمتیں دیں۔ ہم صبح سے اٹھتے ہیں رات تک اللہ کی نعمتوں کے اندر ہی ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک مریں گے اس کے بعد بھی اللہ کی نعمتیں چلتی رہیں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کسی بھی نعمت کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا کہ یہ تمہیں نعمت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد سلامتی دے دی، سب کچھ دے دیا، مال و متاع دے دیا، سب دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ تم پر میں نے احسان کر دیا، یا یہ تم پر یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے ایک جگہ تو فرمایا اے بنی آدم ہم نے تم پر احسان کر دیا۔ وہ کیا احسان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کے اوپر ہمارے اوپر کیا کر دیا؟ احسان کر دیا۔ وہ احسان کس بات پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ کہ اپنا محبوب تمہیں دے دیا، یعنی اپنا محبوب، اپنا پیغمبر، اپنا رسول وہ تمہیں دے دیا کہ یہ تم لے لو، جاؤ فائدہ اٹھا لو اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتلایا کہ یہ جو نبی میں نے تمہاری طرف بھیج دیا، یہ جو نبی میں نے تمہیں دے دیا اپنا، یہ میری طرف سے سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ نبی کا تمہارے پاس آ جانا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی آپ خود اندازہ لگائیں، عقل سے سوچیں، کوئی بھی قیمتی چیز اگر کسی کے پاس ہوتی ہے وہ کتنے آسانی سے کسی کو نہیں دیتا۔ اگر والدین بھی مانگے نا اس سے تو وہ بھی سوچتا ہے یا میں والدین کو دوں یا نہیں دوں، کیونکہ اتنی قیمتی چیز ہے، یہ اتنی بھاری چیز ہے۔ کوئی اور دوسرا مانگے تو وہ اتنے آسانی سے نہیں دیتا وہ قیمتی چیز۔ تو پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نزدیک تو سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اتنی بڑی قیمتی چیز ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قیمتی چیز کو دے کر بتلا دیا کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر احسان کر دیا کہ اپنا پیغمبر تمہیں دے دیا، اپنا محبوب ترین بندہ دے دیا۔ اور آج پیغمبر ہمارے پاس ہیں، پیغمبر ہمارے پاس ہے، تعلیمات لے کر آئے۔ پیغمبر وجود کی صورت میں تو ہمارے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اپنے شریعت کے حساب سے، اپنی باتوں سے، اپنے احادیث سے یا اپنے اعمال سے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت ہیں۔ تو ہم نے اس پیغمبر کا جس کے بارے میں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کر دیا، ہم نے اس پیغمبر کا کیا حال کیا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس پیغمبر کی کتنی باتیں مانی ہیں، ہم نے اس پیغمبر کے کتنے باتوں پر چلے ہیں۔ یہ اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو انسان پیغمبر کی باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، اور یہی پیغمبر کے آنے کا شکریہ ہے۔ پیغمبر کی باتوں پر عمل کر لینا، پیغمبر کی اتباع کر لینا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی الامکان ان کی سنتوں کو اپنا لینا، یہ شکریہ تو ہم کسی چیز کا نہیں کر سکتے، کسی نعمت کا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہماری طرف سے کوئی کوشش ہو سکتی ہے شکر ادا کرنے میں تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے کہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنا شروع کر دیں۔ یہ انشاءاللہ پیغمبر سے ملوا دے گا۔ یہ انشاءاللہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، ہر بہن کی، ہر بھائی کی، ہر بچے کی، ہر بوڑھے کی، ہر کسی کی یہی خواہش کہ ہمارا کم از کم ہمارا دیداری پیغمبر علیہ السلام کا ہو جائے۔ دنیا کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کا دیدار کر لیں خواب کی صورت میں جب، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کے دن اور دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی جنت نصیب فرما دے جب پیغمبر کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو وہ پیغمبر کا ساتھ اسی صورت نصیب ہوگا جب پیغمبر کو راضی کر کے جائیں گے، جب پیغمبر ہم سے راضی ہوں گے، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی ہوں گے تو پیغمبر کا، نبی کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام راضی کب ہوں گے؟ جب پیغمبر کو راضی کریں گے، جب پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی ہم سے راضی ہوں گے اور ان کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔
تو یہ بڑا احسان کہ پیغمبر کا ہمارے پاس آ جانا، تو اب ان کے ان کی شریعت، ان کی چیزیں، ان کی احادیث، ان کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری پوری زندگی ان سنتوں کے مطابق گزرے، ہماری پوری زندگی ان سنتوں کے مطابق گزرے۔ کل ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ الحجرات مکمل ہو گئی، اور سورۃ الحجرات کے اور سورۃ اللقمان کے بڑے اہم اہم مضامین تھے جو ہم سب کے سامنے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مضامین پر چلنے والا بنائے۔ آج جو ہمارے پاس حدیث ہے، یہ ہمارے پاس حدیث کچھ اس طرح کی چل رہی ہے جو انسان کی دل کی بیماریوں سے تعلق رکھتی ہے، یا ایمان کے بارے میں آتی ہے کہ ایمان انسان کا کیسا ہونا چاہیے، کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، مسلمان کون ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھائی۔ رسول اللہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے یہ فرمایا کہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، ایک دفعہ فرمایا، دوسری دفعہ واللہ لا یؤمنو، تیسری مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمنو۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ بھی فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرے مرتبہ بھی فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں پہلے اس جز کے اوپر بات کر لیں کہ اللہ کے نبی کی ہر بات، اللہ کے نبی کی ہر بات وہ بغیر قسم کے بھی ہو وہ ہمارے لیے قسم کے برابر ہے۔ اللہ کی ہر بات پکی ٹھکی ہے۔ اگر کسی بات کو اہمیت دینی ہوتی ہے، جیسے ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے ہم اس سے پہلے کوئی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ایسا کیا، خدا کی قسم میں نے ایسا دیکھا، کسی کی، تاکہ سامنے والے کے دل میں اس بات کی جو میں بتانے جا رہا ہوں اس بات کی اہمیت ہو۔ تو پیغمبر کی ہر بات ایسی ہے، اگر وہ قسم نہ بھی کھائیں تو ہمارے لیے آپ کی بات اٹل ہے، آپ کی بات فکس ہے، اس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ۔ تو آگے والی بات آپ اس کے بارے میں سوچئے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ جس کے بارے میں 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن وہ شخص مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یؤمن وہ شخص مومن نہیں ہے، واللہ لا یؤمن وہ شخص مومن نہیں ہے۔ فرمایا من قیل ومن یا رسول اللہ، صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ، آپ بتلائیں کون ہے وہ لوگ جو مومن نہیں ہے۔ فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کیا پیغمبر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر وہ شخص 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا کہ وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، ہر وہ شخص جس کی شرارتوں سے، جس کے بد اخلاقی سے، جس کی غلط حرکتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، اس کا پڑوسی، اس کے آس پاس رہنے والے اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ پیغمبر 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اگر پریشانی میں ہے، پڑوسی اگر اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ یہاں پہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے کہ ہمارے پڑوسی جو ہمارے آس پاس رہنے والے ہیں، آگے پیچھے رہنے والے ہیں، کم از کم یہ، ویسے تو پڑوسی کے اندر اگر دیکھا جائے تو 40 گھر اور 40 گھر، پورا ایک محلہ ایک پڑوسی ہی کہلاتا ہے، لیکن کم از کم جو آپ کے بالکل ساتھ اٹیچ ہے، آپ کے گھر کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، ادھر سیدھے ہاتھ والے، پیچھے الٹے ہاتھ والے، اسی طرح پیچھے بیک والے اور آگے والے، یہ 4 گھرانے جو بالکل حقیقی پڑوسی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تمام علاقے والے، کہ فرمایا کہ ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، جس کی غلط ہیبٹس کی وجہ سے دوسرا پڑوسی کہہ رہے پریشان رہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ پیغمبر، اچھا یہ پڑوسی جو ہوتا ہے ہمارا، اس کے بڑے حقوق بیان کیے ہیں اسلام نے، بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ جب اسلام سے جب پڑوسی کے حقوق کے متعلق اللہ کے نبی احادیث سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو باتیں بتایا کرتے تھے کہ پڑوسی کے یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا رہے ہیں، تو ہمیں تو ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو، کہ پڑوسیوں کا حصہ وراثت کے اندر بھی آ جائے۔ تو اتنے حقوق اللہ کے نبی ہمیں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ پڑوسی ہیں، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، خاص طور پر۔ اب پڑوسی بہت سے قسم کا، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے
کہ ایک تو پڑوسی ہے، اور ایک بہت سے ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ پڑوسی بھی ہوتے ہیں وہ، اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا کوئی رشتہ بھی ہوتا ہے ان سے. تو یہاں پہ دو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ایک پڑوسی کا حقوق بھی اور ایک رشتہ داری بھی نبھانی ہے. جب ایسے معاملات ہو یہاں پہ تو بہت خیال رکھنا ہے کہ پڑوسی بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کے حقوق کا زیادہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پڑوسی ہے اور کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح. یہ نہیں سوچنا کہ میرا پڑوسی تو کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، میں اس کے ساتھ کیوں اچھے طریقے سے نہیں. پڑوسی اگر کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق. ہاں، پڑوسی کے اگر کافر ہے تو اسلام نے کچھ حدود بتائے ہیں، کچھ باؤنڈریز لگائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنا مل جائیں کہ ان کے تہواروں میں بھی شامل ہو جائیں، ان کے ایونٹس میں بھی چلے جائیں، ان کو اور اتنا محبت ہو جائے کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اس میں بھی شریک ہو جائے. نہیں، یہ حدود نہیں. حدود جو بتا دیا اس حدود کو کراس نہیں کرنا، اس سے پیچھے اس کے اچھے اخلاق. اس کے لیے تمام جو کفار ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ رہنا ہے. ہاں البتہ ان کے تہواروں میں، ان کے اس طرح کے کھانے میں جس کے بارے میں یہ پکا یقین ہو کہ یہ کھانا کہ بتوں کی طرف سے ہے، یا ان کے اندر کوئی شرک ہے، کوئی شرک کی علامت ہے، یا کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، تو ایسا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں اگر انہوں نے کوئی مقصد سے کھانا نہیں بنایا، اگر کوئی کھانا لے کر کوئی پڑوسی ہمارا کافر ہے وہ شخص ہمارے گھر میں لے کر آ گیا کھانا، اور آپ کو پورا یقین ہے کہ نہ کوئی ایسی حرام چیز بنی ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسے غلط عقائد شامل ہے، تو وہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. اس کا لایا ہوا وہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. تو یہ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. وہ پڑوسی اگر رشتہ دار ہو تو اس کے حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اگر رشتہ دار نہیں ہو تو پڑوسی کی حیثیت سے تو بہت زیادہ. تو فرمایا کہ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ ایسا شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو. تو یہ بہت قیمتی حدیث ہے، اس پر بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان تو نہیں ہے، کہیں ہمارا پڑوسی کہیں ہم سے کوئی ناراضگی کا شکار تو نہیں ہے، ہمارے کسی غلط ایکٹ کی وجہ سے اس کو پریشانی تو نہیں ہوتی. ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ جب جھاڑو لگاتے ہیں تو باہر کوئی اگر ہم نے ماسی رکھی ہوئی ہے یا کچھ بھی رکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا راستہ صاف کر دینا، ہمارا جو کچرا ہے وہ بھلے پڑوسیوں کی طرف کر دینا، ہمارا سامنے. ہم ایسا تو نہیں کرتے، ہم اپنا کچرا کسی کے سامنے کے دروازے پہ تو نہیں ڈالتے. یہ سارے اخلاق معاشرت بھی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اسی سے لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ پڑوسیوں کا حقوق، پڑوسیوں کے احسان بہت ضروری ہے. پڑوسیوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میرا پڑوسی مجھ سے پریشان تو نہیں ہے. یہ پڑوسی ایسا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، صبح سے لے کر رات تک ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ پڑوسی کی بڑی اہمیت اسلام نے بتائی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر کوشش کریں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش رہے، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش رہے. اب جو ہمارے پاس دوسری حدیث ہے، فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے سب سے زیادہ اخلاق اچھے ہوں، جس کے زیادہ سب سے اخلاق اچھے ہوں. یہ نہیں فرمایا جس کی نمازیں پوری ہوں، جس کے حج پورے ہوں، جس کی زکوٰۃ ٹائم ٹو ٹائم ادا ہوتی ہو، جس کے سارے معاملات اچھے ہوں. نہیں، فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں. آج بہت سے مسلمان عبادتوں میں تو بہت آگے، نمازوں میں آگے، روزوں میں آگے، حج میں آگے، سب چیزوں میں آگے، لیکن اگر اس سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی مارے گا، ابھی دوڑ کھائے گا، کہ ابھی اس سے ہلکی سی کوئی بات ہو اس کے پیشانی کا رنگ ایسا چینج. تو ہر کوئی ان سے ڈرتا ہو، ہر کوئی اس سے پیچھے بھاگتا ہو کہ ایسی شکل ہو. تو فرمایا یہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہے. اچھے مسلمان اخلاق والے ہیں جو اخلاق کے ساتھ ملتے ہوں، اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک اور دوسری حدیث میں بتاتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں اچھے ہو
اور اب سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہو. اور پیغمبر نے اپنی طرف اشارہ کر کے بتایا صحابہ کرام کو، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں. آج ہمارے بہت سے مرد حضرات بہت افسوس کے ساتھ، ہمارا نوجوان، ہمارا مرد بہت افسوس کے ساتھ جب باہر کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا، باہر کسی لوگوں کے ساتھ رہے گا تو بہت اچھے اخلاق سے رہے گا، بہت اچھی باتیں کرے گا، ساری چیزیں کرے گا، لیکن وہی مرد، وہی شوہر جب گھر میں انٹر ہوگا تو بس ایسا لگے گا کہ کوئی جنگل میں آ گیا، کوئی ایسا معاملہ ہے، بھائی لڑائی جھگڑے، بھائی ہنسی مذاق کی تو باتیں ہی نہیں ہے، ہر کام غصے سے، ہر بات غصے سے. فرمایا نہیں، سب سے اخلاق کا تو انسان کا اس کے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. دوسرے دوست کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسا ہے. تو مرد کا اخلاق سب سے بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور خصوصاً گھر والوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتی ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی آتی ہے، کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہے اخلاق، اپنے بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس سے کیسے باتیں کرتا ہے، اس کی اگر کوئی غلطی دیکھتا ہے تو آسمان اٹھا لیتا ہے یا اس کو معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو درگزر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو برداشت کر لیتا ہے. یہاں مرد کا مردانگی یہاں چیک ہوتی ہے. یہاں مرد نے چار کو مار دیا، یہ مردانگی نہیں ہے. مرد کی مردانگی یہ ہے کہ اس کے ذریعے اس کے ساتھ جڑنے والے لوگ اس کے ساتھ خوش رہیں، یہ مرد کی مردانگی ہے. کہ مرد تب بنے گا جب اس کی بیوی اس سے خوش ہوگی، اس کے گھر والے اس سے خوش ہو گئے. آج عورتوں پر بہت باتیں ہوتی ہیں کہ عورتیں یہ ہوتی ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، عورتوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے. نہیں، اس میں بہت زیادہ کردار لڑائی جھگڑوں کا مردوں کا بھی ہوتا ہے. مرد گھر میں باہر تو صحیح ہے، گھر آتا ہے تو ایسے بات کرتا ہے، جب بیوی کے سامنے اگر غلط بات ہوگا تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی ایک برداشت کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ اس وقت تک. کل کو اگر آپ بہت زیادہ اس پہ زیادتی کریں گے، وہ بھی آپ پہ بولے گی، وہ بھی آپ پہ چلائے گی، وہ بھی آپ کو بولے گی. پھر ہم بدنام کر دیتے ہیں عورت کو کہ تم نے اس اونچے الفاظ سے کیوں بات. وہ کرے گی بات جب آپ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ نہیں. تو فرمایا مرد سب سے بہترین مرد وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں. تو یہ بہت ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو بھی، یہ صرف مردوں کے لیے میں نے اگر مردوں پہ بات کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں اس سے مستثنا ہے. بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے اخلاق تو بہت اچھے ہوتے ہیں، مرد تو ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے ساری چیزیں، لیکن عورت کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، عورت کی طرف سے بد اخلاقی ہوتی ہے. مرد اگر اچھا کام بھی کرے تو عورت اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص نکالتی ہے. مرد اگر اچھا بھی کام کرے، بیوی اس کے اوپر ہمیشہ لان تان اور تانا زنی کے معاملات کرتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو سب سے بہترین اگر بننا ہے ایمان والوں میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اسپیشلی، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جس کا جو بھی آپ سے ملے. کل کو اگر شخص آپ کے بارے میں پوچھے تو آپ کے بارے میں وہ یہ بتائے کہ ماشاءاللہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، جب وہ ملاقات کرتا تھا سلام سے اور دعاؤں سے ملتا تھا، اچھی باتیں کرتا تھا، ہنس کے ملتا تھا. اگر ایسی رائے آپ کو متعلق قائم ہو رہی ہے دوسروں کے اندر تو آپ کامیاب ترین شخص ہیں، آپ کامیاب ترین شخص ہے. اور اگر کوئی شخص دوسرے سے کوئی آپ کے بارے میں پوچھے کہ بھائی وہ شخص کیسا تھا، تو اگر وہ آپ کے بارے میں یہ کہے کہ بھائی وہ تو بالکل بیکار آدمی، جیسے ہی ملتا تھا نہ سلام نہ دعا، اور کچھ بات بھی کرو تو سیدھے منہ جواب ہی نہیں، ایسے ہی منہ پھیر کے چلا ایسے. اگر ایسے رائے اگر کسی کے نزدیک آپ کے متعلق قائم ہو رہی ہے تو آپ سب سے بدترین انسان ہیں، کیا آپ کی اس کی وجہ سے لوگ خوش نہیں ہیں. تو بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کو یہ زبان بڑی چیز ہے، یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جائے گی، یہی وہ زبان انسان کو جہنم بھی لے جائے گی. یہ زبان کا درد اور دکھ تلوار سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس زبان کو آپ سب سے پہلی بہترین یہ ہے کہ فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا کامیاب ہو گیا، جو شخص خاموش رہا کامیاب ہو گیا. تو اپنی زبان کو خاموش رکھنے کی عادت ڈالیں، اور اگر خاموش نہیں رکھ رہے تو اچھی باتیں نکالیں، ہمیشہ اچھی باتیں کریں. اگر کوئی غصہ بھی ہو تو وہاں پر بھی کنٹرول ایک حد تک. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے غصہ آیا تو بھائی زبان کے اوپر قابو ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے بول رہی ہے، جو چاہے بک رہی ہے. نہیں، زبان بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح تیسری حدیث میں فرمایا
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن الاسلام مرء ترکہ ما لا یعنیہ، پیغمبر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اگر بہت سی خوبیوں میں سے خوبی اگر نکالا جائے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی اگر نکالا جائے، مسلمان کی اگر سب سے بڑی خوبی وہ نکالا جائے کہ وہ شخص سب سے زیادہ خوبی والا مسلمان اور اسلام والا کون ہے، فرمایا جو ہر فضول کام کو چھوڑ دے، جو ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، یہ اسلام کا سب سے زبردست خوبی والا عمل ہے۔ اور جس کے اندر یہ عمل آ جائے وہ مسلمان بھی بڑا اہم اور قیمتی بن جاتا ہے، کہ ہر وہ کام انسان چھوڑ دے جس کے اندر نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ جس کے اندر کوئی دینی فائدہ ہو، ایسا کام چھوڑ دے۔ اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کام میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن نہ اس کا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہے نہ ہی کوئی دینی فائدہ مل رہا ہے، تو ہر وہ کام کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبی کی علامت ہے۔ اچھا فرمائے یہاں پہ گناہ کا نہیں بتایا ہے کہ وہ کام چھوڑ دینا جس میں گناہ ہو، بلکہ وہ کہا کہ گناہ ہو یا نہ ہو لیکن کس کا فائدہ نہ ہو۔ میں گیم کھیل رہا ہوں صبح سے لے کر رات تک، نمازیں وغیرہ بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، گیم کھیلنے کا مجھے کوئی گناہ نہیں مل رہا، کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز بھی نہیں آ رہی جس میں بدنظری ہو، ایسی چیز ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے چیز کو بھی اسلام کہتا ہے کہ اچھا اسلام مسلمان وہ جو اس کو بھی چھوڑ دے، اس کا کوئی فائدہ، ہر وہ کام کرے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان آگے بڑھے، ترقی کرے، ہر وہ کام کرے جس کے اندر یا تو دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ شرط رکھا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی فائدے کو سوچتے ہوئے دین کا نقصان کرو، ایسا کام نہیں کرنا، ایسا کام کرنا کہ جس میں دین کا بھی فائدہ ہوگا، دین کا فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان جب دونوں کو بیلنس کر کے چلے گا، دونوں کو لے کر چلے گا، دنیا کو بھی لے کے چلے گا، دین کو بھی لے کے چلے گا، تو قیمتی انسان بن جائے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو فرمایا ہر وہ شخص کامیاب ہے، ہر وہ شخص بہترین مسلمان ہے جو ہر فضول کام کو چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ ہر وہ کام بتایا جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں، اب ایسے بہت سے کام ہیں جو گناہ کے کام ہیں، غلط چیزیں دیکھنا، بد اخلاقی کرنا، اسی طرح گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، یہ تو وہ کام ہے جس کے اندر گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے، یہ کام کو تو زیادہ ضرورت ہے ان کاموں کو چھوڑ دینے کی۔ تو جب انسان ان چیزوں سے نکلے گا تو بہت زیادہ بہت ترقی کرے گا، بہت آگے بڑھے گا۔ تو یہ 3 حدیث ہم نے آج پڑھی ہے، اس کے اندر پہلے نمبر پہ جو بات ہے پڑوسی سے متعلق کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس کی شر سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس کی غلط ایکٹ کی وجہ سے وہ دوسرا پڑوسی اس سے پریشان ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ شخص مسلمان اپنے آپ کو مت کہے، ایمان والا مت کہے، ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جس کے پڑوسی اس سے خوش ہوں۔ دوسرے نمبر پہ جو حدیث ہمارے پاس آئی، فرمایا کہ سب سے بہترین کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، یہ سب سے بہترین شخص ہے۔ اور تیسرے نمبر کی جو حدیث آئی ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر وہ کام کو چھوڑ دے جس کے اندر نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی اخروی فائدہ ہو۔ تو یہ 3 حدیث ہے اور بہت قیمتی احادیث ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اس پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چلیں گے تو ہماری سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا گھر کا نظام بہت بہتر ہو سکتا ہے، ہماری بیوی بچے کی جو نفرتیں ہیں آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ محبتیں دوبارہ لوٹ سکتی ہیں۔ تو خصوصی طور پر اسی طرح بیوی سے اگر مرد شوہر ناراض رہتا ہے آپ کے کسی بد اخلاقی کی وجہ سے، آپ کے کسی غلط ایکٹ کی وجہ سے، آپ کے کسی مس بیہیو کی وجہ سے، اگر آپ وہ چیز اپنے اندر ٹھیک کر لیں، سدھار لیں، تو آپ کا شوہر آپ سے خوش رہ سکتا ہے۔ یا اسی طرح مرد کے اندر یہ پرابلم ہے تو آپ کی بیوی آپ سے دوبارہ خوش ہو سکتی ہے، وہ محبتیں جو پہلے شادی کے چند ہفتے تھی وہ محبتیں دوبارہ آ سکتی ہیں، وہ محبتیں نفرتوں میں یا دوسری چیزوں میں بدلتی اسی وجہ سے کہ ہمارے جو ہم نے شادی سے پہلے وعدے کیے ہوتے ہیں، شادی کی راتوں کو وعدے کیے ہوتے ہیں، وہ وعدے ہم بھول جاتے ہیں کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہاری خدمت کروں گی، میں تمہارا یہ کروں گا، میں تمہاری لاج اٹھاؤں گا، یہ جب ہم بھول جاتے ہیں نا تو وہاں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں دوبارہ شروع کر دیں وہ محبتیں دوبارہ لوٹ سکتی ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو منا سکتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ اس کو منا سکتی ہیں، آپ اس کو سوری بول سکتی ہیں،
آپ اسے معافی تلافی کر سکتی ہیں، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی آپ کو دوڑ کے نہیں کھائے گا. جب آپ ایک قدم آپ آگے بڑھائیں گے تو سامنے والا خوش ہوتا ہے. تو خصوصی طور پر اس کے اندر میں اس کے اوپر انشاءاللہ بات کروں گا. ہماری آج 15ویں کلاس ہے، 16ویں ہے، بلکہ 4 کلاس، 3 4 کلاس ہمارے باقی ہے. یہ جو خاص طور پر جو گھر کا سسٹم ہے، خاندانی نظام، میاں بیوی کے تعلق آپس میں کیسے ہونے چاہیے، ساس شوہر کے، اسی طرح بہو ساس کے جو تعلقات ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کسی دن ایک دن تفصیلی بات کروں گا. لیکن یہ چیز انسانوں کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آج لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم دارالفتاؤں میں جاتے ہیں جہاں پہ فتوے وغیرہ ملتے ہیں، تو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں جو کیس آتے ہیں، سب سے زیادہ کیس طلاق اور خلا کے آتے ہیں. یہی مسئلے آ کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ طلاق ہو گئی خلا ہو گئی، طلاق ہو گئی خلا ہو گئی. سب سے زیادہ ریشو طلاق کا بڑھ رہا ہے. وجہ یہی سب یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں جو کل کو بہت بڑے جھگڑے کا سبب بن جاتی ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پر عمل کرنے کی. آج جو ہمارے پاس کچھ صلاۃ التسبیح سے متعلق ہم نے کچھ بات کرنی تھی کہ صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے، یہ نفل نماز ہے، اور اس کی 4 رکعت ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نفل ہے، یہ کوئی سنت کوئی فرض نہیں ہے. یہ نفل نماز ہے صلاۃ التسبیح کی، اور تھوڑی سی دوسری نمازوں سے مختلف ہے. دوسری جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کی 4 رکعت ہوتی ہے. اس کی 4 رکعت ہوتی ہے ایک ہی سلام سے، یعنی پوری ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنی. اس نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ یوں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس نماز کو اپنے سگے چچا حضرت عباس کو سکھائی. یہ نماز اپنے سگے چچا، اپنے سگے جو چچا تھے. اچھا، اس کے اوپر میں کسی دن بات کروں گا کہ آپ علیہ السلام کا جو خاندان تھا، آپ علیہ السلام کے چچا کون تھے، آپ کی بیویاں کتنی تھی، آپ کی بیویوں کے نام کتنی صاحبزادی تھی. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ علیہ السلام سے متعلق وہ باتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. میرے والدین، میرے گھر والے، میرے دوست کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کے والدین ہے، یہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے بارے. لیکن جو ہمارے رہبر، ہمارے پیغمبر، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ میرے نبی کے کتنے بچے تھے، میرے نبی کی کتنی بچیاں تھیں، کیا نام تھے، کتنی بیویاں تھیں، کیا نام تھے، کیا چچا تھے، کتنی پھوپھیاں تھیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا. جو ہمارے پیغمبر ہے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم پر احسان کر دیا کہ پیغمبر دے دیا، اس کی فیملی کے بارے میں نہیں پتا، اس کے خاندان کے بارے میں نہیں پتا. تو ہمیں اپنی محبت، ہم صرف نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے. نبی سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا نبی کے بچے کتنے تھے، صاحبزادے نہیں معلوم، بلائنڈ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیز بھی اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. خیر، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھائی. ایک دن آپ علیہ السلام اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسی نماز سکھانے جا رہا ہوں جس کا حکم، جس کا جو مجھے اللہ نے سکھائی ہے، میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں. میں نے ابھی تک کسی اور کو نہیں بتائی. یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی اتنی قیمتی نماز ہے. آپ اس نماز کو روزانہ پڑھ لیا کریں. جو میں بتاؤں گا ابھی، اس نماز کو آپ روزانہ پڑھ لیا کریں. پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکے نا، کوئی مسئلہ ہو نا، کوئی پریشانی ہو، ہر ہفتے پڑھ لیا کریں. اگر ہر ہفتے بھی نہیں پڑھ سکے نا، ہر مہینے پڑھ لیا کریں. اگر ہر مہینے بھی نہیں پڑھ سکے تو ہر سال ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور اگر ایک سال میں بھی موقع نہ ملے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو لازمی پڑھ لیں. زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو لازمی پڑھ لیں. تو یہ کتنی بڑی فضیلت والی نماز ہے کہ ایک طریقے سے آپ علیہ السلام اپنے چاچا کو ضد کر رہے ہیں کہ اے چاچا آپ یہ کر لینا، یہ کام آپ پڑھ لینا، آج نہیں کل نہیں، زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھ لینا. اس سے اس نماز کی اہمیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، میں بارہا بار میں نے یہ بات کہی کہ بہت سے جو اعمال کی وجہ سے، جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، یا آپ نے اشراق کی، یا آپ نے اوابین کی نماز پڑھی، تو اس سے اتنے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی جو دوسرے اعمال سے. تو اس سے میں نے 12 مرتبہ ہمیشہ بتایا، اس سے وہ گناہ مراد ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغائر ہوتے ہیں. جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے علاوہ نہیں معاف ہوتے. وہ توبہ اگر سچے دل سے جب تک نہیں کریں گے، وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے. ہاں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے وہ معاف کرتا رہتا ہے. لیکن یہ صلاۃ التسبیح کی ایک ایسی عجیب نماز ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، فرض سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن یہ صلاۃ التسبیح ایک عجیب نماز ہے، ایک اتنی قیمتی نماز ہے، اتنی اہمیت والی نماز ہے کہ یہ
ایک تو فرض نہیں ہے، نفل ہے. اس نفل کی وجہ سے یہ فضیلت بتائی ہے پیغمبر علیہ السلام نے کہ اس نماز سے انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے. کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، وہ اس نماز صلاۃ و تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربان ذات ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی اس نماز کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ بہت قیمتی نماز ہے، بہت بڑی نماز ہے. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آ چکا ہے بلکہ جا رہا ہے، اور ایک قیمتی 10 دن شروع ہونے والے ہیں جس کو آخری عشرہ، جہنم سے خلاصی کا عشرہ. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق راتیں رکھی ہیں. اس کے اوپر بھی تفصیلی بات کریں گے کہ کون کون سی طاق راتیں ہیں، کیا اعمال کرنے ہیں طاق راتوں میں. تو اس کے اندر، ان راتوں کے اندر کم از کم ہر رات، ہر طاق رات کو ایک مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا جائے. اور کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. ہم صرف سوچ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اس کے اندر اتنی تسبیحات پڑھنی ہے، آدھا گھنٹہ تو ہمارا گیا. نہیں، جب تک ہم کسی بارے میں یہ سوچ بنائیں گے نا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، وہ کام آسان ہو جاتا ہے. وہ کام مشکل اسی وقت لگتا ہے جب ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یار یہ کام مشکل ہے. ہر مشکل کام کو اگر بندہ یہ سمجھے یہ کام آسان ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک آسان کر دیتا ہے. اگر ہم پہلے ہی سے اپنے ذہن یہ بنا لیں کہ یار آدھا گھنٹہ کون پڑے گا، آدھا گھنٹہ اتنی محنت لگے گی، یا یہ ہو جائے گا. یہ شیطان، ایک تو شیطان بہکاتا بھی ہے، پھر اپنے آپ کو سوچتا ہے بھائی یار یہ کون کرے گا. تو انسان بہت بڑی بڑی چیزوں سے انسان پھر محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ہر کوشش کریں، تمام خواتین، تمام مرد حضرات. پورا سال ہمیں وقت نہیں ملتا، پورا سال ہمیں دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، جا رہا ہے، ایک قیمتی راتیں شروع ہونے والی ہیں. ان ہر رات میں، ہر طاق رات میں مرد ہر کوئی اس کو ایک مرتبہ پڑھ لے. اور اس کے لیے کوئی وقت کا متعین بھی نہیں ہے کہ یہ اس کو رات میں ہی پڑھنا ہے. دن میں بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ ان نماز کو پڑھ لیں. جیسے پیغمبر فرماتے ہیں ہر مہینے، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو لازمی پڑھ لیا جائے. تو یہ حکم ہمیں بھی ملا ہے کہ ہم روزانہ پڑھیں. روزانہ نہیں پڑھ سکے ہر جمعے کو پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے ہر مہینے پڑھ لیں. ہر مہینے تو کم از کم رمضان میں تو پڑھ لیں. رمضان میں نہیں تو رمضان کی آخری راتوں میں تو پڑھ لیں. اگر نہیں تو زندگی میں تو کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں. تو جس نے آج تک صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں پڑھی، وہ نیت کرے کہ میں اس رمضان میں آج ہی، کل ہی، یا ان راتوں میں لازمی پڑھوں گی. ابھی سے نیت کریں. اگر نیت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، جب نیت ہی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی نہیں دیتا. اچھا، اس نماز کے فضائل میں نے بتا دیے کہ اس سے اتنی بڑی فضیلت کہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ نماز کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس کے اندر یہ 4 رکعت نفل کی نماز ہے. اگر آپ کوشش کریں، اگر ہو سکے تو آپ کوئی نوٹ بک یا پینسل یا پین وغیرہ لے لیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ ہے تو بندہ ایسے کرنے میں بھول جاتا ہے. اگر وہ لکھ لیا جائے تو یاد رہ جاتا ہے. تو میں 2 منٹ رک جاتا ہوں. اگر خواتین یا مرد حضرات کوئی پین، نوٹ بک یا پینسل اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں. چلیں جی. اچھا، یہ نماز جو ہے یہ 4 رکعت نفل ہے. اس کی نیت کے بارے میں نے نیت کے بارے میں آپ کو بتلا دیا کہ دل کا ارادے کا نام ہی نیت ہوتی ہے. بس اب اگر آپ نے اتنا بول دیا کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، یہی نیت کافی ہے. جیسے ہر نماز کے لیے وضو کا ہونا، پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اسی طرح اس نماز کے لیے بھی ان چیزوں کا ضروری ہے کہ وضو بھی ہو آپ کا، غسل بھی ہو آپ کا، جگہ بھی پاک ہو، اور قبلہ رخ. یہ چیز تو ہر نماز کے لیے. یہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی ہے، نفل ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں گے. اچھا، اس کے اندر یہ سمجھ لی جائے کہ اس کے اندر جو اضافی کام کرنا ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اضافی کام جو کرنا ہے اس کے اندر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. اور تیسرا کلمہ پورا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ، پورا پڑھنے کی بھی ضرورت. بس اتنا پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہاں تک پڑھ لیں، یا پھر واللہ اکبر تک پڑھ لیں.
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی اگر پڑھ لیں گے تو آپ کا تیسرا کلمہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ اصل تیسرا کلمہ یہی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے آگے تک پڑھ لیں، واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو پورا کمپلیٹ ہے یہاں تک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا کلمہ تمجید بعد یہ تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی سہولت کے اعتبار سے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ، جس کو یاد نہیں ہے تیسرا کلمہ وہ یہ یاد کر لے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کون سا مشکل کام ہے، 5 منٹ میں یاد ہو جائے گی یہ چیز۔ اس کو چاروں رکعتوں کے اندر اس کلمے کو جو ہم نے پڑھنا ہے وہ 300 ٹائمز پڑھنا ہے، 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی تمام رکعتوں کو اگر ملا لیا جائے اور اس کے اندر اگر عادات بنائی جائے کلمے کی تو وہ 300 مرتبہ بنیں گے۔ اب 300 مرتبہ کو ہم نے ہر رکعت کے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے، 300 مرتبہ کو ہر رکعت کے اوپر اگر ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو 75 75 75 بنتے، 75 پلس 75 75 پلس 75 یہ پورے 300 بن جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ چاروں رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ 300 ٹائمز ہمیں یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ہر رکعت میں 75 پڑھیں گے تو 300 ٹائمز ہمارا یہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ثنا سبحانک اللہم پڑھ لی، ثنا پڑھنے کے بعد ہمیں 15 ٹائمز لکھ لیں، 15 ٹائمز ثنا کے بعد ہمیں یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا ولا حول ولا قوت، پورا یہاں تک 15 مرتبہ ہم نے ثنا کے بعد پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ ہم نے یہ پڑھ لیا ثنا پڑھنے کے بعد۔ اب 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہے آسانی سے وہ سورت پڑھ لی۔ اب سورت پڑھنے کے بعد ہمیں جانا ہوتا ہے رکوع کے اندر، تو رکوع میں جانے سے پہلے سورت پڑھنے کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تیسرے کلمے کو پڑھنا ہے۔ سورت ہم نے پڑھ لی، اب 10 مرتبہ ہم پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ آہستہ آواز سے، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی آہستہ آواز سے پڑھیں گی، تو 10 مرتبہ ہو جائے گا رکوع میں جانے سے پہلے۔ ثنا سے پہلے ہم نے ثنا کے بعد ہم نے پڑھا تھا 15 مرتبہ، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا 10 مرتبہ، تو کتنے ہو گئے 25 ہو گئے، 25 ہو گئے۔ اب 10 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنے بھی دفعہ جس کا معمول ہے وہ پڑھ لی۔ اب پڑھنے کے بعد رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، یہ 10 مرتبہ پڑھ لیا تو 15 پلس 10 پلس 10 کتنے ہو گئے 25 پلس 10 35، 35 مرتبہ ہو گیا۔ اب اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، اب سجدے میں ہمیں جانا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے جب ہم ربنا لک الحمد کہہ دیا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا اور ربنا لک الحمد کہہ دیا، اب یہاں پر آپ نے 10 مرتبہ دوبارہ سے یہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھنا ہے، تو 35 پلس 10 کتنے ہو گئے 45 ہو گئے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، سجدے کے اندر ہم نے سجدے کی تسبیح پڑھی سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پھر دوبارہ سے اسی کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 45 پلس 10 کتنے ہو گئے 55 ہو گئے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، اور دونوں سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اس بیٹھنے کو دونوں سجدے کے درمیان جو ہم چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جب اللہ اکبر کہہ کے پہلے سجدے سے اٹھیں گے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے، تو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 55 پلس 10 کتنے ہو گئے 65 ہو گئے، 65 ہو گئے۔ اب دوسرا سجدہ ہم کریں گے، دوسرا سجدہ کیا سبحان رب الاعلیٰ اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرنے تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ ہم یہی تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے، تیسرا کلمہ ہم یہاں پہ پڑھ لیں گے تو ہمارا 75 کا جو عدد ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔
75 کا عدد کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سیدھا دوسری رکعت کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں تو ثنا تو پڑھتے ہی نہیں ہے، نہ تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں، نہ چوتھی رکعت میں پڑھتے ہیں. ثنا تو صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، اور 15 مرتبہ ثنا کے بعد پڑھنا ہے. تو اس کے اندر یہ یاد رکھ لیں، دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں ثنا نہیں ہے. تو جیسے ہی ہم دوسرا سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے، تو یہاں پر ہم نے تلاوت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پہلے پڑھ لینا ہے. یہی سبحان اللہ والحمد. ثنا نہیں ہے، ثنا کو تو پڑھنا نہیں ہے. پھر سے پہلے 15 مرتبہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ. اس کے بعد پھر سورت ہماری شروع ہو جائے گی، سورۃ الفاتحہ سورت. پھر اس کے بعد پھر 10 مرتبہ. اسی طرح دوسری رکعت میں بھی چلے گا، اسی طرح تیسری رکعت میں بھی چلے گا، اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی چلے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی چلے گا. اور چوتھی رکعت کے اندر یا دوسری رکعت کے اندر تشہد ہے، دوسرے سجدے کے اندر ہمارا یہ عادت مکمل ہو جانا چاہیے ہر رکعت کا. ٹھیک ہے، ہر رکعت کا دوسرے سجدے کے اندر ہمارا یہ عمل کیا ہو جانا چاہیے؟ مکمل ہو جانا ہے. التحیات میں کچھ نہیں پڑھنا. جب التحیات میں بیٹھیں گے تو التحیات درود شریف، درود شریف کے بعد کی دعا، سلام پھیریں گے. اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر بھی التحیات پڑھیں گے، درود شریف، درود شریف کے بعد کی دعا، اس کے بعد سلام پھیر لیں گے. تو ہمارا جو عدد ہے یہ دوسرے سجدے کے اندر یہ مکمل ہو جانا چاہیے. اب اس کے اندر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ انسان یہ ان عادات کو یاد کیسے رکھے کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھ لیا. تو اس کا بہترین طریقہ بتایا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر کاؤنٹر لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں کاؤنٹر جو ملتے ہیں تسبیح کی شکل میں وہ اس کو پہن لوں، اس چیز میں کاؤنٹ کروں، تو اگر اس طرح کاؤنٹ کریں گے تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی. یا اس طرح آپ نے تسبیح اٹھا لی، تسبیح میں آپ کاؤنٹ کریں تو اس سے بھی نماز چھوٹ جائے گی. یا ہاتھ میں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں انگلیوں پر تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کا بہترین طریقہ کاؤنٹ کرنے کا، ایک تو اس نماز کے اندر ذہن حاضر بہت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کام ذہن کا ہے. ذہن بہت حاضر ہونا چاہیے. جب ذہن حاضر ہوگا تو انسان کاؤنٹ یاد رکھ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں یاد رکھ سکتا ہے میں نے کتنے دفعہ پڑھا. اس کا دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جب ہم نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب 15 دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو پہلی جو انگلی ہے شہادت کی، ایک دفعہ اگر پڑھ لیا تو اس انگلی کو تھوڑا دبا دیں. دوسری مرتبہ پڑھ لے تو اس انگلی کو دبا دیں. تیسری مرتبہ پڑھ لے تو اس انگلی کو تھوڑا ہاتھ کے اوپر دبا دیں، تاکہ پتہ چل جائے میری 3 انگلی دبی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب میرا 3 مرتبہ، اس لیے چوتھی مرتبہ، اس لیے 5ویں مرتبہ انگوٹھا دبا دیں. یہ 5 مرتبہ ہو جائے پھر انگلی کو ڈھیلا چھوڑ دیں، پھر دوبارہ 5 مرتبہ دبا دیں. یہ یاد رکھیں میں نے 5 پڑھ لیا. پھر دوبارہ اس طرح 3 دفعہ کریں گے تو 15 مرتبہ ہو جائے گا. 5 5 5. اسی طرح رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر یا کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ سیدھے ہیں تو ران کے اوپر آپ ہاتھ کو تھوڑا رکھ کے نیچے کھڑ کے، اور ہاتھ ران کے اوپر پہلے ایک دفعہ پڑھیں تو شہادت کی انگلی دبا دیں، دوسری انگلی دبا دیں. 5 مرتبہ ہو جائے پھر انگلی ڈھیلی چھوڑ دیں، پھر 5 مرتبہ ایسا دبا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا 10 مرتبہ، میری 3 انگلیاں دبی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے میرا 10 مرتبہ. دبانے کا مطلب ہے کہ ران کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے سختی کے ساتھ ایسے. تو اس طرح آپ کا ہو جائے گا. اسی طرح سجدے کی حالت میں زمین کے اوپر دبا دیں تھوڑا سا، 2 انگلی میری دبی ہوئی، 3 دبی. تو اس طرح یاد کرنے کا طریقہ ہے. اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اور اس سے انسان کی ہیلپ ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کو ثنا سے پہلے، ثنا کے بعد یا ثنا سے پہلے دوسری رکعت کے اندر ثنا تو ہے نہیں، ہمیں 15 مرتبہ پڑھنا تھا، ہم نے غلطی سے 10 مرتبہ پڑھا اور سورہ فاتحہ شروع کر دیا. ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر یار مجھے 15 مرتبہ، تو وہ جو 5 بچے ہیں نا، اس 5 جو بچے ہیں اس کو آگے والی تصویر کے اندر جوڑ دیں. 10 پڑھنا ہے تو وہاں 15 کر دیں. تو اس طرح وہ لیول آ جائے گا، لیول ہو جائے گا، بیلنس ہو جائے گا. تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. تو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. پھر بھی اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی، ہم نے کوشش کی پھر یہ اونچ نیچ ہو گئی، کوئی تسبیح زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. وہ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے، ہماری محنتوں کو دیکھتا ہے کہ ہم محنت تو کی ہے، ہم نے ذہن تو لگایا، پھر بھی اونچ نیچ ہو گیا تو اللہ سے ایک تو معافی مانگ لے کہ اللہ ہم جس طرح پڑھنا چاہیے تھا ہم پڑھ نہیں سکے. تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. تو یہ نماز اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. بڑی فضائل والی نماز ہے. یہ پورا مکمل نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو اس میں تھوڑی سی ہمت کر لینی چاہیے. اور مشکل سے اگر اس میں جو اگر ہم پڑھا جاتا ہے تو مشکل سے زیادہ اگر لگا بھی تو 20 سے 25 منٹ، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ اگر کہے تو 25. اور کم سے کم جس کو تیز پڑھنے کی عادت ہے یا جو جن کو پڑھتے رہتے ہیں، جن کو عادت ہے پڑھنے کی، ان کی تو 15 منٹ میں ختم ہو جائے گی. 15 سے 20 منٹ کا کام ہے یہ. اور ایک مرتبہ 15 سے 20 منٹ نکال لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا ذہن حاضر رکھ کے اس نماز کو پڑھ لیں، بڑے فضائل آپ کو مل جائیں گے. بڑی قیمتی نماز ہے، بڑی امپورٹنٹ نماز ہے. انسان بہت فائدے اس سے اٹھا سکتا ہے. تو یہ رمضان کی طاق راتیں آ رہی ہیں،
اس کے اندر بہت زیادہ اس کو پڑھنے نہیں چاہیے۔ کل ہمارا ایمان مجمل ایمان مفصل سے متعلق میں نے ابتدائی باتیں بتا دی تھیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہوتی ہیں اس کے اندر، اور ہر مسلمان کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے۔ ایمان مجمل، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام کا پروننسیشن ہم غلط کرتے ہیں، ہم اس کو ایمان مجمل، ایمان مجمل، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ اصل لفظ جو ہے وہ ایمان مجمل ہے، ایمان مجمل۔ فرمایا آمنت باللہ، میں ایمان لے کر آیا کس پر؟ اللہ پر۔ یہ مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط کہ میں ایمان لے کر آیا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسے کہ اس کے نام ہیں اور جیسے کہ اس کے صفات ہیں، یعنی اس کے صفات کے متعلق میں اس طرح ایمان لایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ رازق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، بارش برسانے والا بھی اللہ ہے، سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ان عقائد کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف اللہ پہ یقین، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بارش نہ کوئی اور برساتا ہے، میرا عقیدہ یہ نا میرا جو بزرگ ہے نا وہ مجھے اولاد دیتے ہیں، یہ جو میرے بڑے شیخ ہیں نا، میرے جو بزرگ ہیں، پیر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان سے جاؤں گا نا یہ مجھے نہیں، یہ نہیں، صرف اللہ کو اگر ماننا ہے اس کے صفات کے ساتھ، اس کی ناموں کے ساتھ، اس کی تمام کوالٹیز کے ساتھ اللہ کو ماننا ہے۔ یہ رزق دینے والا بھی اللہ ہے، کام بنانے والا بھی اللہ ہے، پالنے والا بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے۔ فرمایا اسی طرح اللہ پر ایمان لانا ہے، وہ صفات، وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ کے تمام احکام کو قبول کرنا ہے، جمیع، تمام کے تمام احکام ہی، احکام کو، نماز کو قبول کرنا ہے، روزے کو قبول کرنا ہے، حج کو قبول کرنا ہے، سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق سے عمل بھی کرنا ہے۔ فرمایا اقرار باللسان، اور اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، یعنی زبان سے بولنا بھی ہے لوگوں کو، ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، میں نماز کو مانتا ہوں، میں حج کو مانتا ہوں، اور اگر میں نماز پڑھتا بھی ہوں، اگر میرے پاس پیسے آئیں گے تو حج بھی کروں گا، یہ ساری چیزیں زبان سے بھی بولے۔ وہ تصدیق بالقلب، اور دل کے اندر بھی اس کے اوپر پختہ یقین ہو، یہ بھی نہ ہو کہ زبان سے تو بول رہا ہے کہ بھائی نماز ہے، نماز ٹھیک ہے، لیکن دل کے نوئی قدر کہ یہ نماز تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ روزہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی کچھ، اگر ایسا کچھ ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل کے اندر بھی یقین رکھنا ہے، تو یہ ایمان مجمل آپ کی ختم ہو گئی۔ وہ تصدیق بالقلب، یہ ساری صفات ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب آ جائے ایمان مفصل۔ اچھا، ایمان مجمل میں ساری وہ باتیں تھیں جو خاص اللہ سے تعلق رکھنے والی تھیں، اللہ کے ساتھ تھیں خاص، اور ایمان مفصل میں وہ باتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یا اللہ کی طرف جس چیزوں کی نسبت ہوتی ہے ان چیزوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ ایمان مجمل میں، ایمان مفصل میں وہ باتیں ہیں۔ فرمایا آمنت باللہ، سب سے پہلے نمبر پہ تو وہی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اسی طرح جس طرح اس کے نام ہے، اس کی صفات ہے، وہ ملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، یہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فرشتے کی ذات، فرشتے کی ذات جڑی ہے، مطلب اس کی نسبت اللہ نے بنائی ہے فرشتوں کو، تو وہ ملائکتی، میں اس کے فرشتوں پہ بھی ایمان لایا۔ بہت سے لوگ مسلمان بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو سائنٹسٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، یا بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور کہلاتے ہیں، انہوں نے بہت ساری جگہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اسی اس نے لکھا کہ فرشتے نظر نہیں آتے تو فرشتوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہوگا تو آپ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی شرط ہے کہ وہ ملائکہ پر بھی ایمان رکھے، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ لکھے اپنے قرآن میں؟ فرشتے ہیں تبھی تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ملائکہ، ہم سورۃ القدر پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دن، تو یہ فرشتے کا وجود ہے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر بارہا بار مرتبہ کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کتنی مرتبہ۔ تو یہ جز ہے، ایمان کا جز ہے، اس کے اوپر آیا یقین رکھنا کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، وہ ملائکتی، اور اس کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لایا، وہ کتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لایا، جو مشہور ترین کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان چاروں کتابوں کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ بعد میں آنے والے کے لوگوں نے پھر ان کتابوں میں تبدیل کر دیا، بدل دیا، پھر وہ کتاب اپنے حق میں، اپنے حالت میں نہیں ہے، لیکن صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے جیسی ہے، جیسی نازل ہوئی تھی ویسی ہی رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ فرمایا ورسولہ، اور اس کے تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھنا، صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے سچے بندے تھے، اللہ کے محبوب ترین بندے تھے، اللہ کے معصوم ترین بندے تھے، کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ان تمام رسولوں پر ایمان رکھنا اور ان کی عزت و احترام کرنا۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر،
ایمان رکھنا۔ کفار بہت سی جگہ، کفاروں میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں لیکن وہ قیامت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، تو یہ بھی بڑا ایمان کا جز ہے کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھے کہ ایک دن ایک آخرت کا دن بھی آنے والا ہے۔ والقدر خیرہ، اور اپنی تقدیر پر، تقدیر کے اچھے ہونے پر اور برے ہونے پر ایمان رکھنا کہ اگر بہت کوئی کام اچھا ہو رہا ہے تو یہ تقدیر کی وجہ سے، تقدیر میں ہی یہ بات لکھا ہوتا ہے۔ یہ تقدیر ایک بہت بڑا چیپٹر ہے لیکن بس اس میں یہی رکھیں کہ وہ تقدیر پر بھی نہ رکھیں کہ بہت سے تقدیر سے کام ہوتے ہیں، اچھی تقدیر بھی ہوتی ہے اور بری تقدیر بھی ہوتی ہے، لیکن تقدیر کو بنانے والا اللہ ہوتا ہے۔ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اچھی تقدیر کا ہونا، بری تقدیر کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے اندر کسی کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ہمارے جیسے ہم بدشگونی والی باتیں کرتے ہیں، بلی گزر جائے، دودھ گر جائے تو اس کی وجہ سے کوئی چینجنگ نہیں آتی، بلی کالی بلی گزر جائے تو یہ ہو جائے، اس کی وجہ سے نہیں، اچھی تقدیر کا ہونا، بری تقدیر کا ہونا یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے، کسی جانور کا، کسی اودار کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ والبعث بعد الموت، اور ایک دن ہمیں موت کے بعد، اللہ کے بعد دوبارہ سے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ عقائد وہ ہیں کہ جو ہر مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ اگر یہ عقائد کسی مسلمان کے اندر، کسی اسلام والے کے اندر نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ یہ بنیادی، یہ بیسک عقائد ہیں، بیسک بلیفس ہیں جو ہر مومن کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر یہ صفات، یہ ساری چیزیں عقائد اس کے اندر ہے تو وہ مومن ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں کیا تو ہم کافر ہو جائیں گے، ہم اسلام کے دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس ایمان لانے کے لیے اسلام کی ساری چیزوں پر یقین رکھنا، اسلام کی ساری چیزوں پر اس کا عقیدہ بنانا، قرآن، نبی، حج، زکوٰۃ، تمام عبادتوں پر یقین رکھنا، تمام انبیاء پر، تمام کتابوں پر یقین رکھنا، یہ ضروری ہے ایمان لانے کے لیے۔ اور ایمان سے نکلنے کے لیے ان تمام چیزوں کی ایک چیز کا بھی اگر انکار کر دیا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جب سب چیزوں کا انکار کرے گا تب اسلام سے نکلے گا، نہیں، اس میں سے ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے، بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کا ذہن بہت زیادہ اس بارے میں بہت صحیح رکھنا چاہیے کہ یہ جو اسلامی عقائد سے متعلق چیزیں ہیں، خدا نخواستہ کچھ اونچ نیچ ہوئی تو ہم بڑے نقصان کر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو احادیث کے اندر باتیں آئی ہیں وہ اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اس کے علاوہ یہ جو صلاۃ و تسبیح سے متعلق ہم نے فضائل، اس کا طریقہ سنا، یا اللہ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو یہ توفیق دے کہ وہ اس رمضان کے اندر اس کم از کم ایک مرتبہ تو اس صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ لیں، تاکہ وہ جو آپ علیہ السلام کی جو ایک طریقے سے وش تھی، ضد تھی، اور آپ کی چاہت تھی کہ میرے امتی کسی طرح یہ نماز پڑھ لیں، تو وہ چاہت اللہ کے نبی کی پوری ہو جائے اور ہر کوئی یہ شخص یہ نماز پڑھ لو۔ جو فضائل آپ علیہ السلام نے بتائے، اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ اسی طرح ہمارے اس نماز کے ذریعے ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اسی طرح یہ جو ایمان مجمل کی جو باتیں، ایمان مفصل کی جو باتیں آئیں، یہ جو بنیادی عقائد ہیں، یا اللہ اس عقائد کو ہمارا اس پر پختگی دائم نصیب فرما دے، ان عقائدوں پر ہماری موت آئے، ان عقائدوں پر، ان باتوں پر ہم زندگی سے جائیں تو ہمارے یہ عقائد میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، سب سے پہلے مجھے اور جو سن رہے ہیں ان سب کو، اور اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔